بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری محترم ماؤں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ماہ شوال المعظم کی 5 تاریخ اور جمعۃ المبارک کا بہت بڑا اور خوبصورت دن ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آج کا دن انعامات کا دن ہے، آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جو ابھی تک پریشان ہیں، جن کی مشکلات اور پریشانیاں ابھی تک ختم نہیں ہوئی، وہ آج ماہ شوال المعظم کی 5 تاریخ اور جمعۃ المبارک کے اس خاص الخاص دن میں یہ عمل ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ آج ہی ان کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، آج ہی ان کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج کا دن بہت بڑا اور بہت ہی خوبصورت دن ہے، بہت بڑا موقع ہے آپ کے پاس، سنہری موقع ہے، اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ اگر آپ آج تک اپنے مقدر کو نہیں سنوار سکے، ماہ رمضان المبارک کی قبولیت کی گھڑیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، تو اس بابرکت دن میں یہ عمل ضرور کر لیں۔ یہ وقت، یہ مہینہ خوشیوں کا مہینہ ہے۔ اس وقت میں آپ نصیب، تقدیر اور مقدر اپنے مرضی کے مطابق اپنے رب سے لکھوا سکتے ہیں۔ آج ہی اس عمل کو اسی ترتیب سے پڑھ لیں جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گی، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس عمل کے کرنے والے کی ہر تنگی کو ختم کر دے گا، ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے گا۔ آپ پر رب کریم کی مہربانیاں ہوں گی، خوشیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہوگی، سختیاں فوراً دور ہو جائیں گی، آپ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، اور جن خزانوں سے آج تک آپ محروم ہیں، اللہ تعالیٰ ان خزانوں سے آپ کو مالا مال کرے گا۔ رزق اور دولت کے بند دروازے آپ پر کھل جائیں گے۔ اللہ رب العزت رزق اور دولت کے بند خزانوں کی کنجیاں یعنی چابیاں آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سامنے آج ہاتھوں کو اٹھائیں، اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پوری کروانا چاہتا ہے، اپنے مقصد میں کامیابی چاہتا ہے، اپنی کوئی خاص دعا قبول کروانا چاہتا ہے، اپنے دل کی کوئی خاص مراد پوری کروانا چاہتا ہے، وہ آج کے دن ضرور یہ عمل کر لیں۔ آج کا دن بھی بڑا خاص ہے اور وظیفہ بھی بہت ہی خاص الخاص ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو استغفر اللہ یا استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں استغفر اللہ یا استغفار کرنے والا شخص بہت محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ کو توبہ کرنے والا، اللہ سے معافی مانگنے والا رب کریم کو بڑا پسند ہے۔ تو آپ نے آج جمعۃ المبارک کے دن کم از کم 100 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 313 مرتبہ استغفر اللہ یا استغفار کو ضرور پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ رزق اور دولت میں برکت، وسعت اور کشادگی کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ استغفر اللہ کہنے سے رب کریم آپ کے گناہوں کو معاف کر کے آپ کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ استغفر اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو برے حادثات اور بری حادثاتی موت سے محفوظ رکھتا ہے، جادو جنات کے وار سے محفوظ رکھتا ہے، آپ کو اپنے حفظ و امان اور اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، حفاظت والے سائے میں رکھتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ یا استغفار کو آج ضرور پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی بہترین ورد ہے۔ جو شخص اس مخصوص ورد کو آج کے اس بابرکت دن میں پڑھ لے گا اور پڑھنا شروع کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ایک نئی زندگی عطا کرے گا، اور ایسی زندگی جس میں بہاریں ہی بہاریں ہوں، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، مشکلات سے وہ زندگی پاک ہو، تنگ دستیوں سے، غربت اور فاقوں سے وہ زندگی پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی زندگی عطا کرے گا جس میں صرف عروج اور ترقیاں ہوں، دولت کے خزانے ہوں، رزق ہو، نیا گھر ہو، گاڑیاں ہوں، بنگلے ہو۔ رب کریم ایسی خوشیاں اور کامیابیاں اس کے نصیبوں میں آج کے دن ہی لکھ دے گا۔ اگر آپ غیب سے مدد چاہتے ہیں، تیزی سے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ماہ شوال المعظم کے اس بابرکت دن کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس بابرکت دن میں یہ خوبصورت اور ضروری عمل کر کے دیکھیں۔ اس کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، بلکہ پوری دنیا، رشتہ دار، گلی محلے والے اس عمل کے معجزات دیکھیں گے، اور آپ کو پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کون سا ایسا عمل کیا ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اتنی جلدی سن لی۔ اس عمل کے ذریعے ہر قسم کی بندش، مشکلات اور تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، بے اولادوں کو اولادیں مل جائیں گی، بے گھروں کو گھر مل جائے گا، بے زروں کو زر مل جائے گا، بے ہدایتوں کو ہدایت مل جائے گی، اور جن کے پاس دولت نہیں انہیں دولت کے خزانے مل جائیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ بھی نصیب کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، کامیابیاں اپنے مقدر میں لکھوانا چاہتے ہیں، آسانیوں کو اپنے مقدر میں لکھوانا چاہتے ہیں، تو یہ عمل آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، اور خوبصورت سا یہ عمل ہے جسے آپ نے آج جمعۃ المبارک کے مبارک دن میں ضرور پڑھنا ہے۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا کرے گا۔
آج ماہ شوال المعظم کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور پھر یہ دن 1 سال بعد آپ کو نصیب ہونے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس بابرکت دن سے فائدہ اٹھائیں، جو عمل بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور انعامات سے ضرور فیض یاب ہوں۔ عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا، اسی ترتیب سے کیجیے گا، ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، خاص وظیفے کے طریقہ کار ہوتے ہیں جسے آپ مس کر دیتے ہیں اور پھر آپ کو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا، پھر آپ کہتے ہیں کہ وظیفے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بھئی اللہ کی پاک کلام میں بڑی طاقت ہے، بشرط یہ نیت کے ساتھ کیا جائے، اللہ پر یقین اور توکل اور بھروسے کے ساتھ کیا جائے، ترتیب جو بتائی جائے اسی ترتیب سے کیا جائے، دھیان اور توجہ سے کیا جائے، اور پھر آپ کو اس عمل کا، اس وظیفے کا بے بہا فائدہ بھی ہوگا اور اس کے معجزات بھی دیکھنے کو ملیں گے اور آپ خود اپنی جاگتی آنکھوں سے وہ معجزات کا مشاہدہ کریں گے۔ تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ آج جمعۃ المبارک والے دن سب سے پہلے آپ نے 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، لیکن نماز والا درود پاک جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، اسے پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود درود ابراہیمی کا ورد کرتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ درود ابراہیم منسوب ہے، ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے سے رزق اور دولت کے بند دروازے اور بند منہ آپ پر کھول دیے جائیں گے۔ تو شروع میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ 3 یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ only 11 times سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ سورت اخلاص ایک ایسی سورت ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، بیماریوں سے شفائیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں نور عطا کرتا ہے، قبر میں نور عطا کرتا ہے، جنازے میں نور عطا کرتا ہے، نورانی محلوق کو بھیجتا ہے، اس بندے کی قسمت، مقدر اور نصیب دنیا میں بھی بدل جاتا ہے، آخرت میں بھی اسے جنت الفردوس جیسا مقام مل جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورت اخلاص کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 33 مرتبہ سورت الکوثر پڑھنی ہے۔ اب سورت الکوثر کی فضیلت میں بارہاز ویڈیو میں ذکر کر چکی ہوں کہ سورت الکوثر وہ سورت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پریشانی کے وقت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون، اطمینان، خوشی نصیب کرنے کے لیے سورت الکوثر نازل فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورت الکوثر کو خوشی کے ساتھ تلاوت فرمایا اور اپنے صحابہ کو کہا، اے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی سورت عطا کی ہے جس کو پڑھنے سے دل کی پریشانیاں، دماغ کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ تو اس بات سے یہ ظاہر ہو گیا کہ سورت الکوثر پڑھنے سے ڈپریشن کا مرض بھی جاتا رہتا ہے، دل کی بیماریاں جاتی رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سکون، خوشیاں، کامیابیاں، عروج اور ترقیاں عطا کرتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف 33 مرتبہ سورت الکوثر پڑھنی ہے۔ جب 33 مرتبہ سورت الکوثر بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 21 مرتبہ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، ان کلمات کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ استغفر اللہ ربی بھی پڑھ لیں پھر آپ نے 100 مرتبہ یا کریم، یا کریم، یا کریم، ان کلمات کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں اور صداؤں کو سنے گا۔ رزق، دولت، حفاظت، خوشیاں، کامیابیاں، عروج اور ترقیاں آپ کی نسلوں تک پھیل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات ترقیاں بھی عطا کرے گا، خوشیاں بھی عطا کرے گا، خزانے بھی عطا کرے گا۔ جو لوگ نیا گھر، گاڑیاں، بنگلے خریدنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نئے گھر، گاڑیاں، بنگلے اور کامیابی حاصل کرنے والا کاروبار بھی عطا کرے گا۔ نوکریاں جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے کاروبار اور فیکٹریوں کا مالک بنا دے گا۔ بس یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ والدین اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے یہ عمل کریں، مائیں اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کی کامیابیوں کے لیے، بیٹوں اور بیٹیوں کے مقدروں کے لیے، اس کے علاوہ باپ بھی اپنے بچوں کی کامیابیوں کے لیے، ان کے مقدر اور نصیب کو بدلنے کے لیے، چمکانے کے لیے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا خوبصورت دن ہے۔ اس دن جتنا زیادہ ہو سکے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ پریشانیاں پہاڑوں جتنی بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر کے
ختم کر دیتا ہے بلکہ ان کا نام و نشان ہی مٹا دیتا ہے۔ پریشانیوں، مصیبتوں، غربتوں، تنگ دستیوں، فاقوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے اور پھر اتنی دولت اور اتنا رزق عطا کرتا ہے کہ بندہ سنبھال نہیں سکتا۔ تو آپ نے آج جمعۃ المبارک والے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کرنا ہے۔ آج ماہ شوال المعظم کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو آج کے دن ہی یہ عمل کریں اور شوال المعظم کے ہر جمعۃ المبارک کے دن یہ اعمال اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ ہر جمعہ کے دن یہ عمل کریں، اللہ سے دعائیں کریں، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو محبتیں، عزتیں، کامیابیاں، عروج اور ترقیاں عطا کرے گا۔ ایسی عزتیں ملیں گی جو کبھی ختم نہ ہوں گی، ایسی کامیابیاں ملیں گی جو آپ کے قدم چومیں گی، گھر بیٹھے آپ کے نصیب اور مقدر کے فیصلے ہوں گے، تقدیروں کے فیصلے ہوں گے، ایسی آپ کو شہرتیں ملیں گی جس کا آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، ایسے خزانے اور رزق ملے گا جس کا آپ نے کبھی گمان نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا کرے گا۔ محنت آپ کم کریں گے لیکن اس کا اجر آپ کو بہت زیادہ ملے گا۔ آپ 10,000 کا کام کریں گے، آپ کو 70,000 ملے گا۔ 70,000 کا کام کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو 7 کروڑ عطا کرے گا، بشرط یہ کہ عمل آپ نے یقین کامل خوش دلی کے ساتھ کرنا ہے اور نبی کے وسیلہ و جلیلہ اور نبی کی آل اولاد کے وسیلہ و جلیلہ اللہ سے رو کر گر گڑا کر مانگے۔ اللہ کو رونا بڑا پسند ہے، اللہ کو معافی بڑی پسند ہے، اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے، تو اللہ کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، عاجزی سے مانگیں، ندامت کے آنسو بہا کر مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ عطا کرے گا، بڑی سے بڑی آپ کی پریشانیوں کو ختم کرے گا، قرضوں سے نجات ملے گی۔ اور اگر آپ نے کسی سے قرضے لینے ہیں تو وہ لوگ دروازے کو کھٹکھٹا کر آپ کے گھر میں قرضے اور پیسے واپس دے کر جائیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس بابرکت دن یہ عمل ضرور کریں، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی، آپ کے مقدر اور نصیب سمر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ خوشی عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ اگر آپ کے حق میں وہ بہتر نہیں بھی تو اللہ تعالیٰ بہترین کر کے آپ کو ہر خزانہ ضرور عطا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری 70,000 مرادوں کو پورا کرے اور ہمارے نصیب اور تقدیر کو ہماری مرضی کے مطابق بدل کر رکھ دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، اللہم آمین۔